تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جو حکایت گزشتہ دو نشستوں سے ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو ایک عقل مند انسان کے دوستوں کا تھا وہ کسی سفر پر گیا تھا، اور یہ ہندوستان کا واقعہ کہہ کر مولانا روم نے بیان کیا۔ جب وہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو بھوکے تھے، تھکے ماندے تھے، اور ایک ایسے جنگل میں سے گزرنے والے تھے جہاں پر چھوٹے چھوٹے ہاتھی ہیں اور ان کی ایک ماں ہے جو ان کی ہمیشہ رکھوالی کرتی رہتی ہے۔ اب یہ لوگ چونکہ بھوکے اور تھکے ماندے ہیں اور ان کی پسندیدہ غذا ہاتھی کا گوشت ہے، تو جب کسی انسان کو ان کی پسندیدہ چیز مل جاتی ہے، پسندیدہ شکار مل جاتا ہے، تو فوری اس پر حملہ کر کر اس کا شکار حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی جاننے والا تھا، عقل مند تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اندر جنگل میں جائیں گے تو ہاتھی کے بچوں کو دیکھتے ہی ان کے اوپر ہلہ بولیں گے اور ہاتھی کو کاٹ کر کھائیں گے، اور پھر ان بچوں کی رکھوالی کرنے والی جو بڑی ہتھنی ہے اس کو غصہ آ جائے گا، اور وہ اس کے مزاج سے بھی واقف تھا کہ وہ اس کے بچوں کا شکار کرنے والوں کے قریب جا کر بو سونگھ کر پتہ لگاتی ہے کہ میرے بچے کا گوشت کس نے کھایا، اور پھر اپنا کام کرتی ہے۔ تو چونکہ یہ جانتا تھا اس لیے اس نے ان دوستوں کو مشورہ دیا کہ آپ گئے تو ہاتھی کے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ واقعہ یہاں تک آ کے رکا تھا۔ اس حوالے سے مختلف بڑی اہم باتیں بیان کی گئی تھی کہ جو رکھوالی کرنے والا نگہبان ہوتا ہے اس سے ڈرو، بچوں کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو۔ دشمن اگر مضبوط ہے، قوی ہے، تو نگہبانی کرنے والا اس سے زیادہ قوی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ہاتھ بھی لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آ جائے گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے مختلف باتیں بیان کی تھی، جیسا کہ طریقہ کار ہے مثنوی کا کہ مختلف باتیں نکلتی گئیں، ہم آگے تک گئے۔ اب پھر مولانا روم کہتے ہیں کہ اب آؤ اس واقعے کی طرف، ہاتھی والوں کے واقعے کی طرف، اور پھر آپ کو واپس اس واقعے کی طرف لاتے ہیں۔ لیکن پھر یہ حکایت جہاں ہے وہیں رہتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور پھر کام کی باتیں نکلتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ ہر دہارا پیل بوئے می کنت، گرد میدہ ہر بشر بر می تند۔ اب ہاتھی کی جو مزاج ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، وہ جو بڑی ہتھنی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ اگر آپ اس کی آنکھوں سے چرا کر، چوری چھپی بھی اس کے بچے کا شکار کر کے اس کے بچے کا گوشت بھون کر کھا بھی لیں، یہ مت سمجھو کہ اس ہاتھی نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ آپ کے قریب آئے گا، بو سونگے گا۔ وہ بو سونگتا ہے، میدے کے چکر لگاتا ہے انسان کے، اور پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کے بچے کا گوشت کس نے کھایا۔ تا کجا یابت کبابے پورے خیش، تا زند اندر جزا صد زخم نیش۔ تاکہ کہیں اپنے بچے کے کباب کی خوشبو اس کو سونگھنے کو مل جائے تو پھر وہ بدلہ لے اور پھر زخم مارے۔ وہ طاق میں رہتی ہے، اس کے بچے کو نقصان پہنچانے والے کے طاق میں رہتی ہے، اور اتنی صلاحیت ہے اس کو کہ وہ گوشت کھا جانے والے کے پاس بھی بو سونگھ لیتی ہے اپنے بچے کے گوشت کی، اور پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ تا کجا بوئے کبابے بچہ رہا، یا بدو زخمش زند اندر جزا۔ یہ بھی پرانے والے شعر ہی کے مفہوم کا شعر ہے۔
مختلف الفاظ بدلے ہوئے. اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ کبھی مولانا روم ایک شعر کو 2 بار لکھتے ہیں اور اس میں غالباً کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس میں سے کون سا اچھا ہے وہ رکھیں، دونوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں. تو کتابوں میں، نسخوں میں اس کو کاپی کرنے والے بہت سارے مقامات پر ایسا دیکھنے میں دونوں شعر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک شعر لکھنا چاہیے. تو اسی طرح کا شعر یہ بھی ہے. لہمہائے بندگان حق خری، غیبت ایشاں کنی کی فربری. تو اللہ کے بندوں کے گوشت کھانے والوں، غیبت کر کے، غیبت کرنے والوں کو کہا گیا نا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، حالانکہ تم کو اس سے کراہیت ہے؟ تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ تو اب جو لوگ غیبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر آپ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے بندو، دوسرے بندوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھانے والوں، تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. گوشت کھائیں گے تو گوشت کی بو سونگھ کر سزا دی جائے گی. یہ مت سمجھو کہ تم نے گوشت کھا لیا اور ہضم ہو گیا تو تم کو چھوٹنے کا موقع مل جانے والا ہے. نہیں، اس کی بو آئے گی اور پھر سزا دی جائے گی. ہاں کہ بو آئے دہاں تاں خالقست، کہ برت جاں غیر آنکو صادقست. یاد رکھو، بھولو مت، تمہارے منہ کی خوشبو سونگنے والا خدا ہے، وہ سونگے گا. اور جو سچا ہے، جس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، اس کے سوا اس مرحلے سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی آدمی بچے گا. وائے آن افسوس یہ کشبوئے گیر، باشد اندر گور منکر با نکیر. افسوس کرنے والے پر افسوس ہے، جس کی خوشبو سونگنے والے، اس افسوس والے پر افسوس ہے جو اس مرحلے سے گزرتا ہے، غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا، وہ افسوس والا، اس کی حالت زار پر افسوس ہے، اس کی کیفیت پر افسوس ہے کہ اس کے خوشبو سونگنے والے قبر کے اندر منکر اور نکیر ہوں گے. جیسے ہی ان کو قبر میں لٹایا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، وہ بو سونگیں گے کہ یہ غیبت کرنے والا آیا ہے. نئے دہاں دزدیدن امکان زامہاں، نئے دہاں خوش کردن از دارو دہاں. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو شخصیتیں ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان سے منہ چھپانا ناممکن ہے. دنیا میں ہماری عادت تھی، ہم سرے سے انکار کر دیتے تھے، جھوٹ بول دیتے تھے، ثبوتوں کو چھپا دیتے تھے، گواہوں کو خرید لیتے تھے یا گواہوں کو مار دیتے تھے، کچھ بھی ریزننگ پیش کر دیتے تھے، مجبوریوں کا رونا رو دیتے تھے، سامنے والا مان لیتا تھا. وہاں پر ایسا کوئی چانس نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے منہ چھپانا ان لوگوں سے. نہ کسی دوا سے منہ کو خوشبودار کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز کھا لی آپ نے جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور آپ کو اس بدبو کو چھپانا ہے لوگوں سے، تو کچھ بھی خوشبودار چیز کھا لیتے ہیں تاکہ وہ خوشبو اس بدبو کو مار ڈالے. لیکن وہاں ایسا چانس بھی نہیں ہے. وہ جو بو ہوگی وہ لوگ سونگ کر ہی رہیں گے. آب و روغن نیست مر رو پوش را، راہ ہیلت نیست اخلو ہوش را. اور وہاں پر منہ چھپانے کے لیے یا ہیلے بہانے بنانے کے لیے کوئی چکنی چپڑی باتیں بھی نہیں ہیں. جیسے یہاں پر آپ کچھ بھی گول مٹول باتیں کر کے، چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی حقیقت کو چھپا لیتے ہو نا، وہاں پر ایسا کوئی چانس نہیں ہے. نہ عقل نہ انسان کے سینسس، ان کے لیے ہیلے کا کوئی راستہ نہیں. کچھ بھی کر لو، وہ لوگ بو سونگیں گے اور آپ کے کوئی ریزننگ کو نہیں مانیں گے. چند کوبد زخم ہائے گرز شاں، برسرے ہر جاش کھاؤ مرز شاں. ان کے جو گرز ہیں نا، بہت زخم لگائیں گے. گرز ایک ہتھیار ہوتا ہے جو اوپر سے موٹا اور گول ہوتا ہے اور نیچے سے پتلا ہوتا ہے. میز بھی کہتے ہیں اس کو. اس ٹائپ کا ہتھیار ہوتا ہے. جب وہ ہتھیار اٹھا کے ماریں گے تو اس کے جو زخم لگیں گے نا، وہ زخم دنیا کے ہتھیاروں سے پڑنے والے زخم کی طرح نہیں ہوں گے، وہ بہت خطرناک ہوں گے. برسرے ہر جاش کھاؤ مرز شاں،
ہر بکواسی کے سر پر اور اس کے مرز کہتے ہیں نچلی سطح، زمین، اصل میں مرز کہتے ہیں زمین کو، لیکن انسان کے اوپر اور اس کی زمین پر کے مراد یہ کہ انسان کا نچلا حصے سے انسان بیٹھتا ہے، وہاں پر دیں گے، ایک سر پر دیں گے، ایک نیچے دیں گے، یہ زخم لگائیں گے۔ ایک گرز اور ایک مرز استعمال کیا آپ نے، وہ قافیے کو ملانے کے لیے، چند کوبد زخم ہائے گرزشاں، برسرے ہر جاش خاؤ مرزشاں۔ بکواسی لوگ، بکوا کرنے والے جاش خواہ کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، کام کی بات ہو یا نہ ہو، بس ان کا کام منہ چلانا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے منہ چلانے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ غیبت سے کبھی نہیں بچتے، کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ بکوا کرنے والا غیبتوں، چغلیوں، جھوٹوں سے کبھی نہیں بچتا۔ جھوٹ، غیبت، حسد اور بیکار گفتگو دل کا نور کھو دیتے ہیں۔ گرز اسرائیل را بنگر اثر، گر نبینی چوب آہن در سور۔ ایک چیز ہوتی ہے، جب روحانی طور پر جب مار پڑتی نا، تو پہلی بات تو اس کے اثرات نظر نہیں آتے۔ جس آدمی کو سزا ہو رہی ہے صرف وہی آدمی محسوس کرتا ہے، بازو والے کو تک پتہ نہیں چلتا۔ جیسے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو کبھی کبھار لوگوں کو اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، بیمار کو وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، کچھ عجیب حالت ہوتی ہے اس کی، وہ لاکھ بیان کرے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بستر مرگ پر آدمی کو اگر عذاب ہونا شروع ہو جائے مرنے سے پہلے ہی، تو اس کو محسوس ہونے لگتا ہے مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، وہ کہتا رہتا ہے، لیکن بعضو اس کا جو تیماردار ہوتا ہے نا، اس کا اپنا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا بول رہے ہیں پتہ نہیں، لکڑی سے مار رہے ہیں، لوہے سے مار رہے ہیں، یہ کہتا ہے، لیکن بازو والے کو نہ لکڑی نظر آ رہی ہے نہ لوہا نظر آ رہا ہے۔ ہم بصورت می نمایت گہ گہے، زاں ہما رنجور باشد آ گہے۔ اور کبھی کبھی اس انسان کو خود نظر نہیں آتا کہ جس چیز سے اس کو مارا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی نظر آتا ہے، لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں وہ بیمار مار سے باخبر تو ہوتا ہے۔ گوئے داں رنجور کہ یار حرم، چیست ای شمشیر بر فرق سرم۔ اب یہ بیمار اپنے ساتھی سے، دوست سے، اس کا جو بھی اس کے پاس بیٹھا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ میرے سر پر تلوار کون مار رہا ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کون مار رہا ہے، لیکن برابر میرے سر پر پڑ رہی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کون مار رہا ہے میرے سر پر یہ تلوار؟ چون نمی بینت کسس یاران او، در جواب آئند ہر یک اے امو۔ جبکہ اس کے دوستوں میں سے کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کون مار رہا ہے، اور ہر ایک جواب میں کہتا ہے کہ اے چچا، اے دوست، اے میرے ساتھی، ما نمی بینیم باشد ای خیال، چے خیال ہستی کہ ہستی ارتحال۔ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، شاید یہ آپ کا خیال ہوگا، وہم ہوگا، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی آپ کو مار رہے ہیں۔ کوئی نہیں مار رہے ہیں، ہم تو آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں، نہ کوئی مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ہتھیار نظر آ رہا ہے۔ آپ کو شاید وہم ہوگا، وہ کہے گا مجھے مار پڑ رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ وہم ہے، کیسا وہم ہے یہ؟ تب اس کو پتا چل جاتا ہے چھ خیال ہستی کہ ہستی ارتحال، اب یہ جانے کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ چھ خیال ہستی کہ آج چرخے نگوں، از نہیب ای خیال شد کنوں۔ یہ کیسا خیال ہے، یہ کیسا وہم ہے جو میرے اوپر طاری ہو گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اوندا ہو رہا ہے، میری طرح آسمان کی بھی ویسی کیفیت ہو رہی ہے۔ بہت بری حالت ہو جاتی ہے جب مرنے سے پہلے ہی انسان کے اوپر عذاب کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو تو وہ زبان ہی نہیں ہوتی بیان کرنے کے لیے، بعض لوگ کچھ بیان کرتے ہیں تو دیکھنے والا یقین نہیں کرتا، اور بعض لوگوں کو تو زبان ہی بند ہو جاتی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں، مار محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن منہ کھول ہی نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے۔
اب یہاں پر اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا عذاب مرنے سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. گرز ہاؤ تیغ ہا محسوس شد، پیش بیمار و سرش منکوس شد. یہ گرز اور تلواریں اس کے لیے محسوس ہو گئی، اس کو محسوس ہونے لگی ہیں، بھلے ہی دیکھنے والا کچھ نہ دیکھ رہا ہو، خود اس آدمی کو دکھائی نہیں دے رہا ہو کہ کون مار رہا ہے، بھلے ہی وہ ہتھیار بھی اس کو دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن درد اور تکلیف تو برابر محسوس ہوگی. اور پھر اس کے بعد وہ آدھا مر جائے گا، سر اس کا ڈھلک جائے گا. جب مرنے کا وقت آئے گا تو وہ اس وقت تو مرے گا ہی مرے گا، اس سے پہلے ہی وہ آدھا ہو جاتا ہے، سر ڈھلکا دیتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. کس سے کمپلینٹ کریں؟ درد جگر کی کس سے شکایت کروں صفی، جو تھا میرے نصیب میں سہنا پڑا مجھے. بس یہی کرتا ہے. اگر شکایت کریں گے بھی تو کون کیا کرے گا؟ لوگ تو مانیں گے نہیں پہلے تو آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو بعض حقوق العباد والے گناہ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور سے غیبت، چغلی، اس طرح کے گناہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت شدت کا عذاب ہوتا ہے. ایک تو مرنے سے پہلے کا یہ نزا کی تکلیف، اس کے بعد پھر قبر میں جانے کے بعد کا عذاب، پھر قبر سے اٹھنے کے بعد پھر روز محشر، پھر وہاں پر روز محشر کی تڑپ، پھر اس کے بعد پھر اگر جنت کا پروانہ نہ دیا گیا تو اس کی کرب، اس کی تکلیف، اس کی حسرت، پھر جہنم میں جانے کے بعد کی تکلیف تو وہ تو الگ ہی ہے. تو یہ مرحلے بڑے خطرناک مرحلے ہیں. او ہمی بینت کے آن از بہر اوست، چشم دشمن بست ازاں و چشم دوست. وہ تو یہ ساری چیزیں محسوس کرنے لگتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے. اب اس کو ان چیزوں سے سابقہ پڑنے والا ہے. دنیا میں تو بڑا بے فکر تھا، جو چاہے کرتا رہتا تھا، بولتا رہتا تھا، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا نا اس وقت. اسی لیے وہ سمجھتا رہتا تھا کہ مجھے ان چیزوں پر کوئی گرفت ہونے والی ہے ہی نہیں. اطمینان سے جیتا تھا، جو سمجھ میں آیا بولتا تھا، جس کو جو چاہے بولتا تھا. لیکن جب اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آثار شروع ہو جاتے ہیں، تو اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اب سب میرے لیے ہے اور مجھے اب یہ برداشت کرنا ہے. جبکہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو دشمن ہیں، جو میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ان لوگوں کی آنکھیں اس وقت بند ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ بھی. ہر سے دنیا رفت تو چشمش تیز شد، چشم او روشن گہے خونریز شد. اب کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ اب جب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو اب فی الفور سڈنلی اس کا دنیا کا لالچ ختم ہو گیا. اب تک وہ دنیا 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 کرتا رہتا تھا نا، اب جب موت اس کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگتی ہے تو دنیا کا لالچ ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی دنیا کا لالچ ختم ہو جاتا ہے اس کی آنکھ تیز ہو جاتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں اس وقت جب کہ موت سر پر ہے، موت کا وقت سر پر آ چکا ہے، اس وقت آنکھیں تیز ہونے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ چشم او روشن گہے خونریز شد، اس کی آنکھ خونریز ہونے کے وقت روشن ہوئی ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ اگر یہی آنکھ پہلے روشن ہوئی ہوتی تو کچھ نہ کچھ مداوع ہو سکتا تھا. حقوق اللہ میں کوتاہی ہوتی تو توبہ و استغفار اس کا علاج ہو سکتا تھا. حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی تو جن کے ساتھ آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں ان سے معافی چاہنے کا راستہ تھا. اب کچھ نہیں ہو سکتا. مرغ بے ہنگام شد چشم او، از نتیجہ کبر او و خشم او. یہ جو ہے مرغ بے ہنگام ہے. اگر ایسے مرحلے میں جب کہ آپ نزا کی حالت میں ہیں اور عذاب شروع ہو چکا ہے، ایسے وقت پہ آپ کا رونا بھی مرغ بے ہنگام کہلائے گا. بے وقت کا مرغے کا بانگ کہتے سو. جو مرغے بے وقت بانگ دیتے نا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرغے کو لوگ لا کر رکھتے ہیں، مرغ کو اپنے گھر میں لا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ صبح صبح بانگ دے. وہ ان کی بانگ کے لیے لا کے رکھتے ہیں. لیکن یہی مرغ اگر بے وقت بانگ دینے لگے تو کیا ہوتا ہے وہ آگے بیان کریں گے. تو یہ ہے اس آدمی کا تکبر اور اس کا غصہ. دنیا میں
انسان جب تکبر اور غصہ دو چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا رزلٹ صرف غیبت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ایک چیز۔ اس کے بعد اس کے اوپر غصہ طاری ہوتا ہے سامنے والوں کی حرکت پر۔ ایک آدمی نے ایک حرکت کی، آپ کو اس سے غصہ آ گیا، اور آپ اس کو اگر کچھ نہ بول سکتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ جو آدمی کسی ایک آدمی کو اس کے منہ پر کچھ بول سکتا ہے وہ غیبت کبھی نہیں کرتا۔ غیبت اسی وقت کرے گا جب وہ اس کے سامنے اس کی برائی نہیں کر سکتا، تبھی وہ دوسرے کے سامنے کرتا ہے۔ باپ اگر بیٹے کو غصہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو پڑوسی کے سامنے بیٹے کی شکایت نہیں کرتا، سیدھا سیدھا بیٹے کو ڈانٹتا ہے۔ لیکن جب بیٹا اتنا ناخلف نکل جائے کہ باپ کے غصے اس کی ڈانٹ ٹپٹ کو برداشت ہی نہ کرے تو باپ بیزار ہو جاتا ہے، تب جا کے وہ پڑوسی کے سامنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے۔ تو ہر آدمی کا معاملہ یہی ہے، جب آپ اپنی بھڑاس کو، اپنے غصے کو کسی آدمی کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے تو دوسرے کے سامنے کرنے لگتے ہیں۔ اس کا اصل بیس تو غصہ ہی ہے۔ اگر غصہ ہی نہ آئے، تکبر ہی آپ کے اندر نہ پیدا ہو تو پھر تو غیبت کا راستہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غصہ اور تکبر کا نتیجہ ہے غیبت۔ سر بریدن واجبایت مرغرا کہ بغیر وقت جنبانت درا، اور جو مرغ بے وقت کے بانگ دیتا ہے اس کا سر قلم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وقت بے وقت اگر مرغ پکارنے لگے گھر میں تو اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، کیونکہ بغیر وقت کی گھنٹی کسی کو پسند نہیں ہے۔ ہر زمان نزیست جزو جان ترا، بن گرندر نزع جان ایمان ترا۔ نزع کی جو تکلیف ہے اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو نزع کی تکلیف ہے اس وقت یہ اور تکلیفیں انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ تیری جان کے کسی جزو کا ہر وقت نزع ہے، اپنے نزع کے وقت پہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ان چیزوں کے پیچھے اگر آپ کا ذہن جائے گا تو ایمان کی حفاظت کب ہوگی؟ کیونکہ شیطان تو کھڑا رہتا ہے، خاص طور سے نظر کے وقت، جھانکنی کے وقت، ایمان کھینچنے کی فراق میں ٹھہرا ہوتا ہے، پلاننگز کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے منہ سے کفر نکل جائے۔ جب اس کی برائیوں کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا رہتا ہے تو وہ عذاب کو ہی بیس بنا کر شیطان ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے برائیوں کو اس کے ذہن سے مٹا کر اس کی اچھائیوں کو اس کے سامنے لا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا، تو نے اتنی نیکی کی، تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر دین ہوتا، حق ہوتا، اللہ ہوتا تو تیرے ساتھ ایسا ہوتا کیا؟ تو اس طرح سے کفریہ کلمات اس کے منہ سے نکالنے کی فراق میں ہوتا ہے۔ ایسے وقت پر انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسی ساری چیزوں کا مداوا اس وقت کر لو جب آپ نزع کی حالت میں نہیں پہنچے ہو۔ ابھی آپ کے ہوش برابر ہیں، آپ کی عقل برابر کام کر رہی ہے، ابھی وہ ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ ان گناہوں کا، ان کوتاہیوں کا مداوا کر سکتے ہیں، ان کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، کر لو، ورنہ وہ جو جھانکنی کا وقت ہے اس وقت آپ کی ساری توجہ ایمان کی حفاظت پر رکھنی ہے۔ اگر ایسا ہوتا رہے گا تو ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ عمر تو مانند ہمیان زرست، روز و شب مانند دینار اشبرست۔ آپ کی جو عمر ہے وہ اشرفیوں کے تھیلی کی طرح ہے۔ کچھ اشرفیاں آپ کی تھیلی میں ڈال کر آپ کو دے دیے گئے ہیں، وہ آپ کی عمر ہے۔ اور یہ جو دن اور رات آپ کے گزر رہے ہیں یہ اشرفیاں گننے والے کی طرح ہے۔ ایک ایک اشرفی کم ہوتی جا رہی ہے آپ کے تھیلی میں سے۔ جب پوری اشرفیاں ختم ہو جائیں گی ہو گیا آپ کے جانے کا وقت۔ اب کسی کی تھیلی میں 2000 اشرفی، کسی کی تھیلی میں 1,00,000 اشرفی، کسی کی تھیلی میں 200 اشرفی، اتنی ہی حیات۔ اگر آپ لمبی عمر جینا چاہتے ہیں تو اشرفیوں کی تھیلیوں کے خرچے کو کم کرو، زیادہ لمبا چلے گی۔ لیکن جیسی تھیلی خالی ہو جائے گی آپ کے جانے کا ٹائم آ جائے گا۔ نی شمارت نی دہت زر بے وقوف، تاکہ خالی گردد و آیت خسوف۔ یہاں پر بے وقوف نہیں بے وقوف ہے۔ بے وقوف کا مطلب ہوتا ہے بغیر ٹھہرے،
وقوف کے بغیر، تو توقف کے بغیر توقف کے وہ اشرفیاں گنتے اور دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ خالی ہو جاتی ہے۔ آپ جب خرچہ کرتے ہیں نا آپ کے دیے ہوئے رزق کا، تو آپ دیکھتے تک نہیں ہیں کہ کہاں جا رہا ہے، نکالتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، ایک وقت کے بعد خالی ہو جائے گا اور پھر آپ کو گرہن لگ جائے گا آپ کی زندگی کو۔ بے تحاشا اسراف کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ضروری چیزوں میں خرچہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر آپ خرچہ کریں گے تو آپ کی تھیلی میں کہ اشرفیاں کم ہی نہ ہوں۔ جیسے آپ کے پاس اگر 1000 اشرفیاں ہیں، آپ نے کسی کو 100 اشرفیاں دے دیں تب بھی آپ کے پاس 1000 اشرفی بچیں۔ ایسی جگہوں کا انتخاب کرو، خرچہ کرو، اور وہ صرف اللہ کے راستے میں ہوتا ہے ویسا، دنیا میں تو نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ جتنا خرچہ کریں گے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں، اپنی جو ہے آرزوؤں کو پورا کرنے میں، اپنی سہولت اور آرام کے لیے جو آپ خرچہ کرتے ہیں وہ تو اشرفیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ صرف اللہ کا راستہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کی خرچ کی گئی اشرفیاں کم نہیں ہوتی۔ گرز کوہ بستانیو ننہی بجائے، اندر آیت کوہ زاں دادن بے پائے۔ اگر تمہارے پاس پہاڑ بھی ہے دولت کا، اگر تم اس سے بھی کچھ لیتے جاؤ اور اس کی جگہ کچھ نہ رکھو تو پہاڑ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اتنی بڑی اشرفیوں کی تھیلی دی گئی ہے کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہے، اتنا زیادہ مال ہے اس کے اندر، اتنی زیادہ دولت ہے اس کے اندر، اس کے باوجود بھی پہاڑ برابر بھی اگر ہے اور آپ صرف خرچہ کرتے جا رہے ہیں، آ رہا ہے کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ بس بنا بر جائے ہر دم رائے وس، تاز وسجد وقت ربیا بھی غرس۔ تو پھر کیا کرنا؟ ہر سانس جو ہماری سانس نکل رہی ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دم، اگر کچھ لے رہے ہیں وہاں سے، اس میں سے نکال رہے ہیں تو کچھ ڈالتے بھی جاؤ تاکہ جلدی ختم نہ ہو۔ اگر آپ کے بینک میں کچھ اماؤنٹ ہے اور آپ اس میں سے صرف پیسہ نکالتے ہی چلے جا رہے ہیں تو ایک وقت کے بعد یقیناً اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پیسے اگر نکالتے جا رہے ہیں تو ڈالتے بھی جاؤ، تو پھر آپ کا منیمم بیلنس بنا رہے گا۔ منیمم بیلنس برابر مینٹین کرنے کے لیے یہی اصول ہے، ادھر خرچہ کرتے جاؤ ادھر ڈالتے بھی جاؤ ساتھ میں، ورنہ صرف خرچہ کرتے جائیں گے تو منیمم بیلنس بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ڈالنا کیا ہے؟ یہ ڈالنا یہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے راستے میں ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 کا اجر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک اشرفی اللہ کے راہ میں خرچ کی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 10 اشرفیاں آپ کی تھیلی میں ڈال دی۔ تو اس طرح سے خرچ نہیں ہوگا۔ در کمال کار ہاں چندی مکوش، جز بیکار کامبوت دردی مکوش۔ دنیا کے سارے کاموں کی تکمیل میں تو ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، ہر کام ہمارا ہو جائے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، سارے کاموں کی تکمیل میں ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں، جو اصلی ذمہ داری ہے ہماری اس کی تکمیل کی ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کا معاملہ تو ایسا یہ ہے کہ دنیا تو اپنے حساب سے چلتی ہی رہتی ہے، آپ کوشش کرو یا نہ کرو دنیا چلتی رہتی ہے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو چلنے والی چیز میں اپنی توانائی خرچ نہیں کرتا، رکی ہوئی چیز میں توانائی خرچ کرتا ہے۔ آپ دھکا دیں گے تو آگے بڑھے گی، وہاں پر ہی دھکا دیتا ہے۔ جو چیز آپ کے بغیر دھکا دیے کہ آگے بڑھ رہی ہے جا کے اس کو دھکا نہیں دیتے۔ ہم لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، دنیا میں آپ کے دھکے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا اپنے حساب سے چلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک سواری ہے جو چل رہی ہے ایک ہی رفتار سے، آپ جا کر اس کو دھکا دیں گے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ چلتی ہی رہتی ہے۔ تو یہ کوشش کرنا فضول ہے، دنیا کے کاموں کی تکمیل میں کوششیں کرنا فضول ہے، لہٰذا یہ چھوڑ دو، وہ کام میں اپنی توانائی خرچ کرو جس کا تعلق دینی کاموں سے ہے، یہ تم کو فائدہ پہنچائے گی دنیا میں بھی آخرت میں۔ عاقبت تو رفت خواہی نا تمام، کار حایت اب تر و نام تو خام۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا
تو ہوگا کیا؟ تیرا انجام جب ہوگا، زندگی جب ختم ہونے کا وقت آئے گا، تجھے پتا چلے گا کہ یور لائف واز انکمپلیٹ. جو حاصل کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، ادھوری رہ گئی زندگی، ناقص رہ گئی. بالکل ایسے ہی جیسے کہ روٹی کچی رہ جاتی ہے. آپ نے روٹی بیلی، توے پہ ڈالی، توا گرم ہی نہیں تھا، ایسے ہلایا ایسے ہلایا ایسے ہلایا، کچھ ہوا نہیں، کچی رہ گئی. یا پھر بریڈ ہے، ان بیکڈ بریڈ، جیسا لگائے تھے ویسے آ گیا واپس، کچھ نہیں ہوا. وہاں عمارت کردنے گورو لہد، نئے بے سنگستو نہ چوبو نئے لبد. دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی قبریں ہیں، بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں. اس طرح کرنے سے ان کو کامیابی ملی ہے. ہم بھی جب مر جائیں گے تو ہماری بھی درگاہ بن جائے گی، ہماری بھی گنبد بن جائے گی، تو ہم کو بھی جنت مل جائے گی، ایسا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. صاحب قبر کی کامیابی کا تعلق نہ پتھر کی قبر سے ہے، نہ اس کے چڑھنے والے غلاف سے ہے، نہ اس کی قبر پر تعمیر ہونے والی گنبد سے ہے، کچھ نہیں ہے. اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ مزے میں ہے. اور اگر اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، عذاب والا ہے، تو کچھ بھی کر لو اوپر سے، اندر سے تو عذاب ہوگا ہی ہوگا. نہ پتھر سے، نہ لکڑی سے، نہ ٹاٹ سے، اور نہ نمدے سے، کسی چیز سے بھی صاحب قبر اہل اللہ نہیں مانا جائے گا. نہ سٹون، نہ وڈ، نہ پلاسٹر، نہ سیمنٹ. بلکہ خدرا در صفا گورے کنی، در منی یہ او کنی دفن منی. بلکہ اپنی قبر دل کی صفائی پر منحصر ہوتی ہے. جس آدمی کا دل جتنا صاف ہے اس کی قبر اتنی اچھی ہے، عالیشان. قبر کا عالیشان ہونا یہ ظاہری قبر کے اوپر نہیں ہے. ایک مقام پر آپ گئے ہیں جہاں پہ 2 مزارات ہیں. ایک بالکل سیدھی سادی قبر ہے، اس کے اوپر نہ پھول ہے، نہ غلاف ہے، نہ کچھ ہے، بالکل سمپل مٹی کی بنی ہوئی. ایک قبر کے اوپر آپ جائیں، وہاں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، پھول پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو پوچھا جائے کہ ان دونوں میں سے ولی اللہ کی قبر کون سی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ غلاف والی کہیں گے نا. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ظاہری کیفیت ہے، اندر کیا ہے کس کو معلوم ہے. ہاں، آپ کو اگر اس صاحب قبر کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کے تعلیمات کیا تھے، تو تب آپ اس کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ اس میں سے کون ہوگا. اگر آپ واقف ہی نہیں ہیں تو صرف اوپر سے کی حالت دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے کیا ہونا؟ در منی او کنی دفن منی، اپنی خودی کو اللہ کی خودی میں دفن کر دینا. بری یور ایگوئزم، تب جا کے ہوگا. burying your body will not suffice. If you bury your egoism, that will be beneficial inside the grave. خاک او گردی و مدفون غمش، تادمت یابت مدد ہا از دمش. اس کی خاک بن جاؤ اور اس کے غم میں دفن ہو جاؤ، تب تمہاری کامیابی ہے. یہ ڈومز اور ٹیرٹس میں کامیابی نہیں ہے. اس کی خاک بن جاؤ اور اس کے محبت کے غم میں دفن ہو جاؤ، اور اس کے بعد ہی تیری سانسوں کے اندر اس کے فیضان کی خوشبو مہکے گی. اور جب وہ مدد حاصل ہو جائے گی تو پھر کوئی چیز خالی نہیں ہو سکتی. اگر خالی ہوگی تو بھر جائے گی. اس کی جو مینیفیسنس ہے، اس کی جو سخاوت ہے، اس کی جو جنروسٹی ہے، اس کے سامنے کسی بندے کی تھیلی، اس کا کشکول خالی رہ ہی نہیں سکتا. مگر شرط یہ ہے کہ وہ فیضان سے مالا مال ہونا. ریپلینشمنٹ اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کا فیضان آپ کو حاصل ہو جائے. اننڈیشن اسی وقت پاسبل ہوگا
جبکہ یہ لنک جم جائے اس کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں فنا کر لو، جو ہے بس وہی ہے، میں کچھ نہیں۔ گور خانے قب بہاؤ کنگورا نود از اصحاب مانا آسرا۔ اب آپ کہتے ہیں یہ قبروں کے اوپر جو کنگورے بنائے جاتے ہیں، یہ ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، یہ غلاف چڑھائے جاتے ہیں، جو کیا جاتا ہے، اس میں کوئی اہل باطن کے نزدیک بھلائی نہیں ہے۔ جو قبر میں جو صاحب مدفون ہیں وہ صاحب عام آدمیوں کی طرح کے آدمی نہیں تھے، بلکہ نیک آدمی تھے، تو ان کی قبر کی بھی ویسے ہی تعظیم کرو جیسے ان کی کرتے تھے، بس اتنا ہی یہ بتانے کے لیے ہے، ورنہ صاحب قبر کے احوال سے ظاہری چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ بن کا رکنو رند اطلس پوش را ہیچ اطلس دست گیرد ہوش را۔ اب آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بہت پریشان ہے زندگی میں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اتنی بری حالت ہے، لیکن اطلس کے کپڑے پہن کر باہر نکل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے اس کی روح کی دستگیری ہوگی؟ کیا اس سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے اندر کی حالت اچھی کرو، اس کے بعد پھر اطلس پہن کر نکلو، کوئی بات نہیں۔ جو ضروری چیز ہے پہلے اس پر توجہ ہو۔ ظاہر تو بڑا اچھا ہے آپ کا، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ کروڑ پتی ہیں، اندر خراب ہے، کیا فائدہ؟ اندر اچھا رکھو، باہر لوگ غریب سمجھیں، کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی تو اچھی ہے، خوشگوار ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، آپ کی زندگی کا خوشگوار ہونا یہ اصل ہے، لوگوں کا کیا سمجھنا ہے آپ کے بارے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ در عذاب منکرستاں جانے او کشد میں غم در دلے غمدان او۔ جان جو ہے عذاب میں مبتلا ہے، جان تو اندر سے عذاب میں مبتلا ہے، اور اس کا غم اس کے غمگین دل میں بچھو کا کام کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ظاہر کو سنوار کر؟ اندر تو ڈس رہا ہے، تکلیف، پریشانی، گھر کے ٹینشنز، یہ ساری چیزیں آدمی کو ڈس رہی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر تو بڑا شاندار، تو کیا اچھی کروفر کی زندگی ہے ان کی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں ظاہری طور پر جن کی زندگی بڑی کروفر کی ہے، لوگ دیکھ کر رش کرتے ہیں، کیا اچھی زندگی ہے بھائی، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ سب موجود ہے ان کے پاس، کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے۔ ارے بے وقوف آدمی ایسا مت بولو، تجھے کیا پتا کہ ان کے باطنی احوال کیا ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس مال دولت روپیہ سب کچھ ہے، لیکن سکون میسر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال دولت نہیں ہے لیکن سکون میسر ہے تو آپ ان سے زیادہ دولت مند ہیں۔ از بروں بر ظاہرش نقش و نگار وز دروں زاندے شاہ او زار زار۔ ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہے کہ باہر سے بڑے نقش و نگار ہے، باہر سے بڑے نقش و نگار ہے، آؤٹ سائڈ آن ہز ایکسٹیریئر، وہ کیفیت ہے، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، برائڈریڈ ہیں، ڈیکوریٹڈ ہیں، لیکن اندر کیا ہے؟ He is sorely lamenting from bitter thoughts and tensions۔ ایسی زندگی چاہیے کیا؟ وزدروں زندے شاہ او زار زار، اندر سے تو زار زار ہے۔ وہاں یہ کہ بینی دراں دلخ کہن چون نبات اندیش او شکر سخن۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو گدڑی پوش ہے، جس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹوٹے پھوٹے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر اپنا لباس بنا لیا ہے۔ گدڑی کہتے ہیں ایسے لباس کو، چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے جو بچ جاتے ہیں نا، اس کو سی لیتے ہیں، سی کر ایک بڑا کپڑا بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا لباس پہن لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گدڑی۔ عام طور پہ پرانے صوفیاء وغیرہ اسی طرح لباس پہنا کرتے تھے، اس لیے ان کو گدڑی پوش کہتے ہیں۔ تو ایک طرف گدڑی پوش ہے، پرانی گدڑی پہنا ہوا ہے، نکل رہا ہے، آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چوں نبات اندیشہ ہو شکر سخن، لیکن اس کی اندرونی کیفیت یہ ہے کہ اس کی سوچ گنے کی طرح ہے اور اس کے منہ سے بات نکل رہی ہے شکر کی طرح۔
وہ اتنا میٹھا ہے، اتنا سکون میں ہے، اتنا آرام میں ہے کہ وہ تو خود آرام میں رہتا ہی رہتا ہے، اس کے پاس جانے والا آدمی بھی آرام لے لیتا ہے۔ پھر ظاہر میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ایسی زندگی چاہیے یا ویسی زندگی چاہیے؟ یہ بڑی کام کی باتیں تھی جو آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد اب آپ پھر ہاتھی والوں کا جو قصہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تابہ کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا